ہم کیسے آئی تھی؟ سب کو اسکرین شیئر ہو گئی ہے؟ دا فرسٹ مین آن دا ارتھ کون تھے؟ سب سے پہلے انسان جو اس دنیا میں بھیجے گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے، اب بالکل اسٹارٹ کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت سی دنیا بنائی. ٹھیک ہے، پہلے تو جنت دوزخ سب بنایا، دنیا بنائی. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت سی دنیا بنائی، جہاں پر دن رات بھی بنائے تو دن ہوتا تھا تو روشنی ہوتی تھی، سورج نکلتا تھا، سب کچھ اسٹارٹ کی بالکل بات ہے. اور پھر رات ہوتی تھی تو چاند ستارے، بہت خوبصورت یہ بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنا خوبصورت دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی. اور یہ تو پکچرز ہے نا، ریئل میں تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ جب دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا تو کون تھے؟ فرشتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جنت میں بھیجا، زمین پہ بھیجا، اور کیا حکم دیا ان کو کہ مٹی لے کر آئے. ٹھیک ہے، سب فرشتے اپنے ہاتھوں میں مٹی لے کر آ گئے. جب مٹی لے کر آئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیچو بنایا. ٹھیک ہے، انسان کی شکل میں ایک اسٹیچو بنایا. فرشتے دیکھتے رہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ اسٹیچو نہ ہل سکتا تھا نہ کچھ کر سکتا تھا، بس وہ زمین پہ ایسے ہی پڑا تھا. مٹی کا بنا ہوا تھا نا، جیسے ہم کلے سے کھیل رہے ہوتے ہیں یا سلائم سے یا کسی بھی چیز سے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ہم کچھ بھی بنا دیتے ہیں نا اس کا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو انہوں نے کیا کیا، جو فرشتوں سے مٹی منگوائی تھی، ٹھیک ہے، اس سے کیا بنایا؟ ایک پتلا بنایا. اب یہ جو پتلا تھا، اسٹیچو جو تھا، یہ 40 سال تک، بہت زیادہ عرصے تک یہ ایسے ہی پڑا رہا. ٹھیک ہے، نہ ہلا نہ کچھ کیا. پھر کیا ہوا؟ شیطان جو تھا، شیطان نظر آ رہا ہے سب کو پیچھے، شیطان بھی دیکھ رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ٹائم کے بعد ان میں روح پھونکی. اللہ تعالیٰ نے بہت ٹائم کے بعد اس میں روح پھونکی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ پہلے تو یہ کچھ کر نہیں سکتا تھا نا، صرف مٹی کا پتلا تھا، صرف ایک اسٹیچو تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی. جب روح آئی تو آنکھوں میں جب روح آئی تو آہستہ آہستہ آدم علیہ السلام جو تھے، مطلب یہ جو آدم علیہ السلام ہی تھے نا، جن کو فرسٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو جب روح آئی تو ان کو آنکھوں سے اپنی آہستہ آہستہ نظر آنے لگی دنیا. ٹھیک ہے، ایسے نظر آنے لگا کہ ہاں بھائی دنیا اتنی خوبصورت ہے، سب اتنے درخت اور ہر چیز ان کو نظر آئی. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ روح آہستہ آہستہ کہاں آئی؟ آنکھوں سے پیٹ میں داخل ہوئی. جب پیٹ میں آئی روح تو پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو بھوک لگنے لگی. جب بھوک لگنے لگی تو انہوں نے، اس لیے کہ جب وہاں پر جب ان کو آنکھوں سے روح آئی تھی، آنکھوں میں روح آئی تھی، تو ان کو سب یہ فروٹس والے جو درخت تھے سب نظر آ رہے تھے نا. اور جب ان کی پیٹ تک روح پہنچی تو ان کے پیٹ میں بھی روح فیل ہوئی، بھوک لگنے لگی ان کو. تو پھر کیا ہوا؟ یہ فوراً سے کھانا کھانے، مطلب درختوں سے فروٹ توڑنے کے لیے بھاگے نا. لیکن روح جو تھی وہ پاؤں تک نہیں پہنچی تھی ابھی. ٹھیک ہے، پاؤں تک نہیں پہنچی تھی، صرف پیٹ تک کی تھی. اور یہ اتنی ان کو بھوک لگی، فوراً فروٹ لینے کے لیے گئے. جب فروٹ لینے کے لیے انہوں نے فروٹ توڑا تو جب پاؤں میں روح ہی نہیں تھی، وہ جمپ نہیں کر سکے اور گر گئے. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاؤں میں کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے، جب انہوں نے جمپ کیا اور پھر فروٹ وہ گریب نہیں کر سکے اور نیچے گر گئے. جب وہ نیچے گر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رسپیکٹ کے لیے فرشتوں کو اور ابلیس کو، جو وہ بھی پہلے فرشتہ ہی تھا، ان کو کیا حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں ان کی رسپیکٹ میں. ٹھیک ہے، ان کو رسپیکٹ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو سجدہ کریں. تو فرشتوں نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے، فرشتے نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے نہیں کیا. شیطان نے کیا بولا کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں، جبکہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے.
अब मिट्टी से बने हुए इंसान की मैं क्यों उसको रिस्पेक्ट दूं, मैं क्यों उसको सजदा करूं, ठीक है। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला को इस बात से बहुत गुस्सा आया, शैतान की बात पे, कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, जिस बात का हुक्म हमें अल्लाह ताला दे रहे हैं उस बात पे हमें क्या करना चाहिए, फौरन मान लेनी चाहिए ना उस बात को। और फरिश्ते तो अल्लाह ताला की हर बात माना करते थे, लेकिन शैतान को बहुत एरोगेंट एरोगेंस आ गई थी उसके अंदर कि मैं क्यों सजदा करूं इसको, ये तो मिट्टी से बना हुआ है, तो मैं तो इसको सजदा नहीं करूंगा। तो उसने क्या किया, उसको अल्लाह ताला ने कहाँ फेंक दिया, जहन्नुम में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आग लगी, ठीक है, जहन्नुम में इसको फेंक दिया, दोजख में इसको डाल दिया। लेकिन उसने क्या किया, उसको भी बहुत गुस्सा आया ना कि अल्लाह ताला ऐसे कर रहे हैं, मतलब अगर मैंने सजदा नहीं किया तो मुझे अल्लाह ताला ने दोजख में डाल दिया है। तो उसको भी गुस्सा आया, उसने क्या कहा अल्लाह ताला से कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लोगों को जरूर गलत रास्ते पे लेके जाऊंगा और उनको बहुत तंग करूंगा, और ना उनको कोई अच्छा काम नहीं करने दूंगा, उनका हर अच्छा काम बिगाड़ दूंगा। उसने अल्लाह ताला से ये कहा। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जो मेरे बंदे होंगे ना, जो मुझसे प्यार करते होंगे, वो क्या करेंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो अकेले ही थे, तो अल्लाह ताला ने उनको सबके नाम सिखाए। जानवर थे ना वहां पर, अलग अलग किस्म के, शेर था, हाथी, जिराफ और बहुत सारे और भी परिंदे वगैरह। तो सबके अल्लाह ताला ने उनको नाम सिखाए, क्योंकि इंसान को तो कोई भी चीज के नाम या कुछ भी पता नहीं था ना। जब वो दुनिया में आया था तो हर चीज के नाम और हर चीज की क्वालिटीज सब कुछ किसने सिखाया इंसान को, अल्लाह ताला ने ही सिखाया। तो सबके नाम उनको, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखाए। फिर क्या हुआ, वहां पर आराम से आदम अलैहिस्सलाम रहते थे, ना उनको कोई काम करना पड़ता था, इसलिए कि वो जन्नत में थे ना। जन्नत में ही उनको फर्स्ट, उनको जन्नत में ही रखा गया, तो वो उनको कोई काम भी नहीं करना पड़ता था, आराम से खाते थे पीते थे, एंजॉय करते थे अपनी लाइफ, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने बस ये मना किया कि आपको इस दरख्त के पास नहीं जाना है और इसका कोई फ्रूट नहीं खाना है। ये कौन सा दरख्त था, इल्म का दरख्त था। कौन सा दरख्त था, इल्म का, नॉलेज का दरख्त था, ठीक है। अल्लाह ताला ने इस चीज से मना किया कि आप इसका फ्रूट नहीं खाएंगे, ठीक है। फिर आदम अलैहिस्सलाम आराम से उसके उनके पास नहीं जाते थे, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बात मान ली, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बहुत सी दूसरी नेमतें भी दी थी ना, बहुत ज्यादा। सिर्फ एक चीज मना की थी और बाकी पूरी जन्नत अल्लाह ताला ने कहा था इसमें आप जो भी करें, इसमें आप घूमे फिरे, जानवरों के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी, सबके नाम उनको पता थे, और ना सब कुछ खा सकते थे, जितने भी फ्रूट्स थे अलग अलग किस्म के, सब कुछ करते थे, वो एंजॉय करते थे। लेकिन क्या हुआ, बहुत टाइम तक वो अकेले ही रहे ना, तो वो बोर हो गए कि अब मैं क्या करूं, ना कोई मेरे पास बात करने वाला है, कोई मेरे जैसा कोई इंसान नहीं है। वो इस चीज से बोर होने लगे। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, उनकी ये विश भी पूरी की। जब वो एक रात को सोए ना, जब वो सोए, तो अल्लाह ताला ने बीबी हव्वा को पैदा किया, ठीक है। ये कौन थी, पहली औरत थी जो आदम अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया में आई, अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया, ठीक है। जब आदम अलैहिस्सलाम सुबह उठे तो बहुत खुश थे, ठीक है, बहुत खुश होकर उठे कि अब मेरे साथ भी आ गया है जो मुझसे बात कर सकता है, और मैं भी अब बोर नहीं होऊंगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे वो लोग आराम से, अब उनके साथ भी कोई उनकी कंपनी के लिए, उनके साथ चेरिश करने के लिए सारी मेमोरीज, सब कुछ, इतनी नेमतें, उनके साथ भी कोई आ गया था, तो वो बहुत खुश थे और उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगे। अब शैतान जो था वो सब कुछ देख रहा था, ठीक है। वो इस चीज से उस मतलब उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था, जो अल्लाह ताला ने उसको कहा था ना सजदा करने के लिए, और उसने बात नहीं मानी थी। तो उसने अल्लाह ताला से जो प्रॉमिस किया था कि मैं जरूर सबको तंग करूंगा और इंसानों को मैं चैन से रहने नहीं दूंगा, और सबकी जो गलतियां होंगी ना उनको और बढ़ा दूंगा। 2 मिनट वेट कर ले, अजान हो रही है, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ, ओके।
جی اذان ہو رہی ہے, 1 منٹ اذان ہو رہی ہے بیٹا, 1 منٹ رک جائیے, اذان کمپلیٹ ہو جائے پھر کنٹینیو کرتی ہوں. جی کہاں پر تھے ہم؟ جب بی بی ہوا پیدا ہو گئی, ٹھیک ہے, تو وہ آدم علیہ السلام خوش ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کو بھی کمپنی مل گئی کہ ان کا بھی ایک کوئی ساتھ ان کو مل گیا ہے, اور وہ ان کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں رہنے لگے. پھر کیا ہوا, شیطان جو تھا اس کو سب کچھ یاد تھا کہ اس نے کہا تھا نا کہ میں لوگوں کو تنگ کروں گا, ٹھیک ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ اتنا ہنسی خوشی رہ رہے, تو اس نے کیا سوچا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے میں ان کے دل میں وہی چیز ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ لوگ وہ چیز کھا لیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے بھی ناراض ہو جائیں. ٹھیک ہے, جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں ایسا کچھ کروں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی ناراض ہو جائیں. تو وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا منع کیا ہے, اس جو نالج والا ٹری ہے, جو علم کا درخت ہے, اس سے فروٹ کھانے سے منع کیا ہے. تو اس نے کیا کیا, ان کے دل میں یہی بات ڈال دی کہ اب آپ لوگ جو ہے وہ فروٹ کھا لیں اور کیا پتا وہ مزے کا ہو, اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہو. الٹے سیدھے خیالات جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ ان کے دل میں ڈال دیا. اور یہ لوگ, ان کا دھیان نہیں رہا, بھول گئے. اب ان لوگوں نے کیا کیا, اس درخت کے پاس آ گئے اور انہوں نے اس سے فروٹ کھا لیا. جب فروٹ کھا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا, ٹھیک ہے, بجلی ہونے لگ گئی, اور نا اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا. اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا کہ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی. جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, سب کو بھلا دیا, اور جس چیز سے منع کیا تھا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہی چیز کھا لی. تو پھر کیا ہوا, جب جیسے انہوں نے وہ فروٹ کھایا تو ان کو فیل ہوا, انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پہ کوئی بھی کپڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی کپڑا نہیں رہا ان کے جسم پہ. تو وہ لوگ بہت امبیرس ہوئے دونوں ایک دوسرے سے, اور پھر انہوں نے کیا کیا, جنگل میں جو درخت وغیرہ تھے جنت میں, اس کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانک لیا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لوگ ظاہر ہے آپ ایک دوسرے سے امبیرس ہو گئے بہت زیادہ, تو درختوں کے پتے سے اپنے آپ کو کور کیا. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے ان دونوں کو کیا کیا, جنت سے نکال دیا. ٹھیک ہے, اب یہ لوگ جنت سے نکل گئے, اور چلتے 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 بہت دور کا راستہ ان لوگوں کو طے کرنا پڑا, اور چلتے 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 کہاں پہنچے, ایک ندی کے کنارے پہنچے. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ یہ لوگ زمین پر آ گئے, بالکل دنیا میں آ گئے مطلب. تو پھر ان کو جنت سے تو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا نا, اب جنت میں تو ان کو بہت عیش تھے, بہت آرام تھا کہ ان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا تھا, آرام سے ریڈی میڈ فوڈ کھا لیتے تھے, کچھ بھی کر لیتے تھے. اب یہاں پر جب دنیا میں آ گئے, پنشمنٹ مل گئی, تو پھر کیا ہوا, ان لوگوں کو ہر چیز خود اگانی پڑی. کھانے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا, فارمنگ شروع کری, کسان مطلب جو ساری اپنی کراپس ویجیٹیبل سب کچھ ان کو خود اگانا پڑا. ٹھیک ہے, یہ لوگ یہ کرنے لگے. پھر ان کو لگا کہ اب ہمیں ایک گھر بھی چاہیے رہنے کے لیے, تو انہوں نے پھر ایک گھر بنایا. سب بہت زیادہ محنت کرنی پڑی کیونکہ جنت سے نکل گئے تھے. پھر کیا ہوا, تھوڑے ٹائم بعد بی بی ہوا جو تھی, مطلب حضرت آدم اور بی بی ہوا کو ٹوینس ہوئے. ٹھیک ہے, جڑواں بچے ہوئے, ٹوینس ہوئے. تو اس میں کیا تھا, ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی. ٹھیک ہے, اس میں پھر جو لڑکا تھا نا, اس کا نام کیا رکھا, حضرت آدم علیہ السلام نے کیا نام رکھا, قابل. کیا نام رکھا, قابل. یہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی, تو بڑے بیٹے کا نام کیا رکھا, قابل. پھر تھوڑا ٹائم ہوا تو دوبارہ سے ٹوینس ہوئے, بی بی ہوا کو دوبارہ سے ٹوینس ہوئے. ٹھیک ہے,
تو اس میں جو بیٹا تھا اس کا نام کیا رکھا گیا؟ حابل. کیا نام رکھا گیا؟ حابل. پہلا جو ہوا تھا ٹوینس، اس میں جو بیٹا تھا اس کا نام کیا تھا؟ قابل. وہ بڑا تھا قابل. اور پھر جو سیکنڈ ٹائم جب دوبارہ ٹوینس ہوئے تو اس میں جو بیٹا تھا اس کا نام کیا رکھا گیا؟ حابل. ٹھیک ہے. اب جب بچے بڑے ہوئے اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، یہ لوگ سب کچھ کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر جب دونوں بڑے ہو گئے تو جو قابل تھا نا، بڑا والا جو تھا قابل، اس نے کیا کیا؟ وہ کسان بن گیا. مینس وہ کھیتی باڑی کرنے لگا، سب سبزیاں اگانے لگا اور نا ساری چیزیں اگانے لگا خود. وہ یہ کام کرنے لگا. ٹھیک ہے. اور جو حابل تھا نا، حابل نے کیا کیا؟ وہ جو سارے دمبے اور بکریاں سب جو جانور ہوتے ہیں ان کو لے کے جانا، ان کو پالنا، ان کا خیال رکھنا، اس کا یہ کام تھا. وہ یہ کام کرنے لگا. ٹھیک ہے. دونوں بھائی تھے. ایک نے کراپس اگانا شروع کر دی، کسان والا کام شروع کیا، کھیتی باڑی کی. اور سیکنڈ والے نے جو سارے جانور ہوتے ہیں، پالتو جانور، مویشی، دمبے، بکریاں وغیرہ، ان سب کا کام شروع کیا. ٹھیک ہے. وہ ان کو پالتا تھا، ان کو لے کے جاتا تھا، بہت خیال رکھتا تھا، ہر چیز وہ ان کی کرتا تھا. پھر کیا ہوا، جب یہ لوگ بڑے ہو گئے نا تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے یہ طے کیا کہ اب ان کی شادی کر دینی چاہیے، بڑے ہو گئے تو کیا کیا؟ اب اور کوئی تو لڑکی تھی ہی نہیں نا، اور کوئی لڑکی تو اور دنیا میں لڑکیاں تھی ہی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا سوچا کہ جو قابل کے ساتھ جو بہن تھی، ٹوینس جب ہوئے تھے تو قابل کی جو بہن تھی اس کو حابل کے ساتھ شادی کری، اور حابل کی جو بہن تھی اس کی شادی کس سے کری؟ قابل کے ساتھ. یہ طے کیا. ٹھیک ہے. لیکن کیا تھا کہ جو قابل کی بہن تھی نا وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور حابل کی بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی، وہ تھوڑی کم خوبصورت تھی. لیکن جب قابل کے حصے میں حابل کی بہن آئی نا، مطلب آپس میں ایک دوسرے کی بہن سے شادی کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو جب قابل کو پھر غصہ آنے لگا کہ میں کیوں اس سے شادی کروں، یہ تو اتنی خوبصورت نہیں ہے، تو مجھے تو اس سے شادی نہیں کرنی. وہ ایسے کرنے لگ گیا. حالانکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، لیکن اس کو نہیں پسند آ رہا تھا، وہ اس چیز سے نہیں مان رہا تھا. پھر کیا ہوا، اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے دیکھیں، یہ حابل ہے اور یہ اس کی بہن، یہ زیادہ خوبصورت تھی. ٹھیک ہے. اور جو قابل تھا اس کی جس سے شادی ہونے والی تھی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی. اب اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے دونوں آدم علیہ السلام کے پاس آئے کہ اب کیا کیا جائے. پھر آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے نا. اب یہ تو سچویشن ایسی آ گئی کہ اور کوئی لڑکی ہے نہیں اور وہ مان نہیں رہے تھے قابل، تو اب کیا کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں میں سے قربانی کون اچھی کرتا ہے، دونوں میں سے قربانی جو اچھی کرے گا اس کی شادی خوبصورت والی بہن سے ہوگی. ٹھیک ہے. خوبصورت والی لڑکی سے اس کی شادی ہوگی جو قربانی اچھی سے کرے گا. اب قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں کوئی بہت اچھی سی چیز جو ہمیں بہت پسند ہو اور جس پہ ہمارا پیسہ لگا ہو، یا کوئی بھی اچھی سی چیز جو ہمارے پاس ہو، وہ ہم اللہ کے راستے میں دے دیں. ٹھیک ہے. اب کیا کیا، اب حابل کا جو کام تھا، ان کا تھا نا دمبے بکریوں کا کام تھا، تو اس نے کیا کیا، ایک بہت پیارا سا دمبا نکالا، بہت پیارا سا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نے دینے کا سوچا کہ میں اس کی قربانی کروں گا. تو اس کو جو سب سے خوبصورت لگتی تھی نا، اس نے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی. ٹھیک ہے. اور قابل نے کیا کیا، پسند اس کو ہی نہیں آ رہی تھی نا لڑکی، لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا کہ اس کے جو کسان تھا نا یہ، تو اس نے جو اپنی ساری سبزیاں اگاتا تھا اور سب کچھ، تو اس میں جو خراب سبزیاں تھی نا، جو اچھی نہیں تھی، جو سڑ گئی تھی، وہ والی سبزیاں نکال لی. بہت ساری سبزیاں تو نکالی، لیکن ساری سبزیاں کیسی تھی، جو اچھی نہیں تھی، جو سڑ گئی تھی، جو خراب تھی، ساری وہ والی سبزیاں نکال لی. ٹھیک ہے. پھر جب قربانی دونوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی قربانی پیش کی تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے حابل کی قربانی جو ہے وہ قبول فرما لی، اور قابل کی قربانی ویسی کی ویسی رہ گئی. ٹھیک ہے. جب یہ قربانی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے تھے نا، تو آدم علیہ السلام وہی تھے اپنے بیٹوں کے پاس، وہ دیکھ رہے تھے کہ کون اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر جب حابل کی قربانی قبول ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے ان کو گلے لگا لیا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے. اب کیا اس سے ثابت ہوا، کیا اس سے پروف ہوا کہ اب شادی کس کی ہوگی، خوبصورت لڑکی سے، حابل کی ہی ہوگی. ٹھیک ہے. جو پہلے آدم علیہ السلام نے طے کیا تھا وہی ہوا. ٹھیک ہے. پھر ان کی اس سے، اور پھر کیا ہوا، قابل جو تھے ان کو بہت غصہ آیا
ان کو غصہ آنے لگ گیا کہ ایسے کیوں ہوا, میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی. وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کتنا مطلب خراب چیز دی ہے اور سڑی ہوئی سبزیاں دی تھی, وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا. اس نے صرف کیا دیکھا کہ بس یہ خوبصورت والی جو بہن ہے اس کی شادی اس سے کیوں ہو رہی ہے, بس اس کو اس بات پہ غصہ آ رہا تھا, اور وہ یہ چیز نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک دن کیا ہوا, حابل جو تھے وہ بہت دیر تک گھر نہیں آئے تھے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے. تو پھر آدم علیہ السلام نے قابل کو کہا کہ جا کر دیکھ کر آؤ تمہارا بھائی کہاں چلا گیا. ٹھیک ہے, ان کو بھیجا, اس کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ دیکھ کے تو آؤ وہ کہاں چلا گیا. جب قابل جو تھے وہ کھیتوں کی طرف نکلے نا دیکھنے کے لیے, تو انہوں نے دیکھا سامنے سے حابل آ رہا ہے, حابل آ رہے ہیں سامنے سے, ان کو مل گئے. ٹھیک ہے, وہ ان کو ڈھونڈنے نکلے تھے نا, ان کو مل گئے. پھر کیا ہوا, یہ لوگ دونوں باتیں کرنے لگے. تو پھر انہوں نے کہا, قابل نے, جو یہ والے تھے, انہوں نے کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری قربانی کیوں قبول فرما لی اور میری نہیں فرمائی. تو اس نے کہا کہ کیونکہ میں نے اللہ کے راستے میں بہت اچھی چیز دی ہے اور تم نے ایسا نہیں کیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول فرما لی. اس بات پہ اس کو بہت غصہ آیا قابل کو. اس نے کیا کیا, زمین پر سے پتھر اٹھایا, بہت بڑا سا پتھر اٹھایا اور بولا کہ میں حابل کو مار دوں گا یہ پتھر. وہ اتنا غصے میں پاگل ہو رہا تھا کہ اپنے بھائی کو ہی مار رہا تھا. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا, جب اس نے سوچا کہ میں اس کو پتھر مار دوں گا, لیکن حابل جو تھے وہ بہت اچھے انسان تھے. اس نے کیا کہا حابل نے کہ تم بھلے مجھے پتھر بھی مارو گے نا, پھر بھی میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور نہ میں تمہیں ماروں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو اچھے تھے نا, ان کی تو کوئی غلطی نہیں تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے سامنے سے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم مارو تو میں بھی تمہیں ماروں گا, یا میں ابو کو کہوں گا, یا یہ وہ. انہوں نے ایسے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا کہ اگر تم مجھے مارو گے بھی نا, پھر بھی میں تمہیں نہیں ماروں گا, باقی پھر تمہاری مرضی ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے کیا کیا, قابل نے, اس کو اس بات پہ اور غصہ آ گیا اور اس نے پتھر اٹھا کے زور سے مار دیا, زور سے اٹھا کے اس کو مار دیا حابل کو. وہ مر گیا. ٹھیک ہے, حابل جو تھے ان کا قتل ہو گیا, وہ مر گئے. پھر اب وہ پریشان ہو گیا, قابل پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں. اب وہ اپنے ابو سے بھی ڈر رہے تھے کہ میں نے کیا کر دیا ہے نا, مطلب میں نے اپنے بھائی کو ہی مار دیا ہے, تو وہ بہت ڈر بھی گئے. ٹھیک ہے, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. وہ گھر بھی نہیں جا سکتے تھے, اگر گھر جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھتے کہ بھائی کہاں ہے, اور وہ یہ بتا تو نہیں سکتے تھے کہ انہوں نے جو ہے اس کا قتل کر دیا. اگر بتاتے تو اللہ تعالیٰ کا تو خیر غصہ تھے ہی, لیکن آدم علیہ السلام بھی ان کو بہت غصہ کرتے نا. اس وجہ سے وہ آدم علیہ السلام سے بھی چھپ رہے تھے کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی, اور وہ اس بات پہ اب بہت غصہ بھی تھے اور شرمندہ بھی ہو رہے تھے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں. اور جو حابل تھے ان کی باڈی جو وہ قتل ہو گئے تھے نا, تو ان کو کہاں چھپاؤں, وہ بھی یہ سوچ رہے تھے. پھر انہوں نے دیکھا کہ دو کوے آپس میں لڑ رہے ہیں. آسمان کی طرف دیکھا نا سوچتے سوچتے, تو دیکھا دو کوے جو تھے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. پھر اس میں کیا ہوتا ہے, ایک کوا مر جاتا ہے اور دوسرا کوا, مطلب ایک کوا دوسرے کوے کو مار دیتا ہے. تو جو مر جاتا ہے نا کوا, وہ بھی زمین پہ آ کے گر جاتا ہے. جیسے انہوں نے حابل کو مار دیا تھا, پتھر سے قتل کر دیا تھا, تو حابل بھی گر گئے تھے. تو ایسے وہ دیکھتے ہیں کہ پرندوں کی بھی لڑائی ہو رہی ہے, دو کووں کی لڑائی ہو رہی ہے, اور کوا بھی آ کے گر گیا ہے اور وہ بھی مر گیا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا کوا کیا کرتا ہے, زمین میں سے مٹی نکالتا ہے. یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ مٹی نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوا کیا کرتا ہے, مٹی زمین سے ہی نکالتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے, کوے کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے وہ مٹی کے اندر جب وہ کوا مر گیا ہوتا ہے اس کو چھپا دیتے ہیں. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, یہ بھی ایسے سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بھی ایسے کرتا ہوں. تو انہوں نے وہ کیا کرتے ہیں, اپنے بھائی کے لیے اتنا بڑا سا گڑھا کھودتے ہیں. جیسے اب ان کی ہی وجہ سے ہم آج یہ قبر کھودتے ہیں اور جو قبر میں دفناتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ انسان کو نہیں پتا تھا نا, کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا. پھر کیا ہوا, قابل نے بھی ایسے کیا, وہ کوے کی وجہ سے, انہوں نے کوے سے سیکھا, اور پھر کیا کیا, اتنا بڑا سا مٹی کا گڑھا کھودا اور اس میں اپنے بھائی کو دفن کر دیا. اب وہ جا تو رہے تھے کہیں اور, گھر نہیں جا رہے تھے, کیونکہ وہ گھر جانے سے ڈر رہے تھے. لیکن شیطان جو تھا, شیطان دیکھ رہا تھا. شیطان پھر اس بات سے خوش ہو رہا تھا. کیوں خوش ہو رہا تھا, کیونکہ اس نے ایک غلط کام کروا لیا تھا انسان سے, ہے نا. وہ تو یہی چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طریقے سے اس نے غلط کام کر کے ناراض کیا ہے, تو ایسے میں انسانوں سے بھی غلط کام کرواؤں گا, ہے نا. تو اس نے کیا کیا, بس وہ دیکھ رہا تھا, اور پھر وہ بھی
خوش ہو رہا تھا دل دل میں کہ میں نے اس سے غلط کام کروا لیا ہے. اور جبکہ قابل جو تھے وہ بہت شرمندہ بھی ہو رہے تھے کہ میں نے کیا کیا ہے, میں نے اپنے بھائی کو ہی مار دیا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا, آدم علیہ السلام جو تھے وہ بہت اکیلے پڑ گئے, اکیلے بیٹھے رہے, اکیلے پڑ گئے بہت کہ اب میرے دونوں بیٹے میرے ساتھ نہیں ہیں. ایک تو مر گیا ہے, ان کو سب کہانی پتا تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو سب بتا دیا تھا کیونکہ وہ پروفٹ تھے نا, ان کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے سب کچھ. تو پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ ان کا جو ایک بیٹا ہے وہ تو ہے ہی نہیں, اور دوسرا جو بیٹا ہے اسی نے اس کو مارا ہے, تو وہ بھی گھر نہیں آیا تھا. پھر آدم علیہ السلام کے جو دوسرے بچے تھے نا, اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہی اپنی جان دینی ہے. ٹھیک ہے, ایسے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. اور آدم علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے بچے تھے, سب کو آدم علیہ السلام نے یہی سکھایا. پھر کیا ہوا, آدم علیہ السلام بہت بوڑھے ہونے لگے, تو ان کو ایسے فیل ہوا کہ ہاں اب میرا انتقال ہونے والا ہے. ان کو ایسے فیل ہوا کہ اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا, کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے. اور انہوں نے یہ فیل بھی کیا تھا کہ ان کے جو دوسرے بچے تھے وہ ان سے بہت زیادہ پیار بھی کرتے تھے. پھر کیا ہوا, اسی میں سے ایک انسان کو, اسی میں سے ایک بیٹے کو, بہت سارے بیٹے تھے نا, اسی میں سے ایک بیٹے کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا وارث بنایا. ٹھیک ہے, اپنے بعد مطلب اس کو بڑا بنایا اپنے بعد. اور پھر کیا ہوا, فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا آدم علیہ السلام کے پاس کہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے. اور پھر فرشتے آئے اور آدم علیہ السلام کی روح قبض کر کے لے گئے. پھر آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, اور ایسے یہ سٹوری ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, چلیں سٹوری ختم. اب اپنا مائک آپ لوگ آن کر سکتے ہیں.